اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرر راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت، میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے، عدالتی طلاق کسے کہتے ہیں، عورت خلا حاصل کرے یا عدالت کے ذریعے طلاق حاصل کرے، کس میں فائدہ ہے، خامند سے الگ ہونے کے لیے عورت کون سا طریقہ اپنائے جس سے بیوی کو حق مہر واپس نہ کرنا پڑے۔ طلاق اور خلا ناپسندیدہ لفظ ہیں، فعل ہیں، دونوں سے خامند اور بیوی الگ ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ لیکن اگر خامند اور بیوی کے معاملات اس مقام پر پہنچ جائیں کہ واپسی کی گنجائش نہ ہو، ایک ساتھ رہنا مشکل ہو گیا ہو، تو پھر خلا طلاق ہی ایک حل ہے، بجائے کہ کوئی اور غلط قدم اٹھایا جائے۔ طلاق یا خلا ہی بہتر ہے۔ خامند اور بیوی کی علیحدگی کے لیے 3 طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم 2 ہی سنتے ہیں، یعنی کہ طلاق اور خلا، لیکن ایک تیسرا بھی ہوتا ہے عدالتی طلاق۔ تینوں کو ہم مختصر الفاظ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، طلاق۔ طلاق خامند کا اختیار ہے۔ خامند کسی بھی وقت بغیر کسی شرط کے بیوی کو طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن طلاق کے لیے لازم ہے کہ شوہر بیوی کو حق مہر ادا کرے۔ اگر شوہر بیوی کو حق مہر ادا نہیں کرتا، اگر بیوی حق مہر واپس لینے کے لیے عدالت میں چلی جاتی ہے، تو پھر عدالت شوہر سے بیوی کو حق مہر واپس دلائے گی، چاہے اس کو شوہر کی جائیداد ہی کیوں نہ فروخت کرنی پڑے، وہ بیوی کو حق مہر واپس دلائے گی۔ اور اگر شوہر کنگال ہے، اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، تو عدالت شوہر کو جیل بھی بھیج سکتی ہے۔ نمبر 2، خلا۔ خلا عورت کا اختیار ہے۔ جب عورت چاہے کہ وہ مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ پاکستان کے قانون میں بھی اور شریعت میں بھی عورت کو خلا لینے کا اختیار حاصل ہے۔ اور اگر عورت خلا لینا چاہے تو اس کو کسی بھی وجہ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اور عدالت میں وہ دعویٰ دائر کر دے اور طلب کرے کہ مجھے خلا دلائی جائے، تو عدالت خلا کی ڈگری صادر کر دے گی۔ لیکن خلا لینے کی صورت میں عورت کو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کو نقصان ہوتا ہے کہ اس کو حق مہر واپس خامند کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں حق مہر بہت کم لکھا جاتا ہے، بہت کم ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ حق مہر بہت زیادہ ہو، ورنہ عموماً کم ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں زیادہ تر جو دعوے ہوتے ہیں وہ خلا کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کیونکہ اتنی کم رقم ہوتی ہے، وہ اگر بیوی کو واپس کرنی بھی پڑے تو وہ کہتی ہے کہ میری جان چھڑوائی جائے، میں یہ رقم واپس کر دیتی ہوں۔ نمبر 3، تنسیخ نکاح، عدالتی طلاق۔ تو جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کہ تنسیخ نکاح کا مطلب ہے کہ نکاح کو کینسل کرنا، منسوخ کرنا، ختم کرنا۔ یہ عورت خلا کے ذریعے بھی کروا سکتی ہے اور عدالت کے ذریعے مخصوص وجوہات کی بنا پر بھی یہ کروا سکتی ہے۔ اس طریقے سے عورت کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو حق مہر واپس نہیں کرنا پڑتا۔ جن خواتین کا حق مہر زیادہ ہوتا ہے اور وہ حق مہر واپس خامند کو ادا کرنا نہیں چاہتی، اور تنسیخ نکاح کن وجوہات کی بنا پر کیے جا سکتے ہیں، وہ ڈیزولیشن آف میرج ایکٹ 1939 کی دفعہ 2 میں موجود ہیں۔ عورت کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے تنسیخ نکاح کروا رہی ہیں، طلاق کیوں لے رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خامند عورت کو خرچہ
ना दे, या फिर शौहर लापता हो जाए, या फिर शौहर को लंबे अरसे के लिए जेल हो जाए, या फिर शौहर मारपीट करता हो। इन वजूहात को हमने एक अलग व्लॉग में बयान किया हुआ है। तो अदालत में औरत को ये साबित करना होता है कि किस वजह से औरत तलाक ले रही है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर हक महर औरत को वापस नहीं करना पड़ता। इसमें एक मज़ीद वजह यह भी शामिल की जा सकती है कि अगर शौहर बीवी को 3 तलाक का नोटिस बैक वक्त दे देता है और सिर्फ बीवी को भेजता है, यूनियन काउंसिल को नहीं भेजता, जो कि गलत है और काबिल सज़ा है, लेकिन वो ऐसा करता है, उसका मकसद सिर्फ बीवी को तंग करना होता है। अब बीवी को तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट चाहिए, वो यूनियन काउंसिल जाएगी तो यूनियन काउंसिल वाले इनकार कर देंगे कि हम तो खामद जब तक नहीं आएगा तलाक सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत में भी तनसीख निकाह का दावा दायर किया जाता है, खुला का नहीं, क्योंकि खुला का दावा दायर होगा तो फिर औरत को हक महर वापस करना पड़ेगा। अब तलाक तो दी है खामद ने, तो खामद ने जब तलाक दी है तो खामद को वापस करना है हक महर बीवी को, लेकिन अगर बीवी खुला का दावा दायर करेगी तो फिर हक महर वापस करना पड़ेगा, क्योंकि खामद ने तलाक दे दी होती है। तो बीवी फिर अदालत जाती है और डिग्री हासिल करती है कि ये तलाक खामद ने दे दी है, अब तलाक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए डिग्री दरकार है। तो डिग्री वो लेके जब यूनियन काउंसिल जाती है तो तलाक का सर्टिफिकेट हासिल कर लेती है। लेकिन अगर खामद 3 तलाक एक साथ ही नोटिस दे देता है बीवी को, और बीवी बजाय के उस तलाक की बुनियाद पर डिग्री हासिल करने के खुला की बुनियाद पर डिग्री हासिल करती है, तो फिर खामद उस औरत से हक महर वापस लेने के लिए अलग से दावा भी दायर कर सकता है। तो इन सब सूरत हाल से बचने के लिए हमें तनसीख निकाह और खुला, इन दोनों का बुनियादी फ़र्क मालूम होना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा होगा।